خاتون کو ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک عہدے سے فارغ۔ صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ نے سی ای او کے الیکٹرک کو سزا سنا دی۔ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ ناظرین بتاتے چلیں کہ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک پر 25 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف مہرین زہرا نے شکایت درج کرائی تھی۔ بتاتے چلیں کہ خاتون کو ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک عہدے سے فارغ۔ صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ نے سی ای او کے الیکٹرک کو سزا سنا دی۔ بتاتے چلیں کہ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک پر 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف مہرین زہرا نے شکایت درج کرائی تھی۔ بتاتے چلے خاتون کو ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ نے سی ای او کے الیکٹرک کو سزا سنا دی ہے۔ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ سی ای او کے الیکٹرک کو خاتون کو ہراساں کرنا مہنگا پڑ گیا۔ خاتون کو ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک عہدے سے فارغ۔ صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ نے سی ای او کے الیکٹرک کو سزا سنا دی۔ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ بتاتے چلیں کہ آفس میں خاتون کو ہراساں کرنے کا کیس صوبائی محتسب نے سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ملزم پر 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ خاتون کو ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ نے سی ای او کے الیکٹرک کو سزا سنا دی۔ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک پر 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف مہرین زہرا نے شکایت درج کرائی تھی۔ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ خاتون کو ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک عہدے سے فارغ۔ اس حوالے سے جانیں گے بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جو خاتون کا ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک عہدے سے فارغ کرنے کا صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ نے جو ہے سی ای او کے الیکٹرک کے اوپر سزا سنا دی ہے۔ محتسب اعلیٰ کا سی ای او مونس الوی جو ہے کہ الیکٹرک ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم ہے۔ اور یہاں دیکھا جائے کہ صوبائی محتسب اعلیٰ جو ہیں ان کے جو اپنے احکام میں دیا ہے کہ جو 22 صفحوں پہ یہ فیصلہ ہے جس میں سی ای او کے الیکٹرک جو مونس الوی 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی پر الزام ثابت ہوتا ہے محتسب اعلیٰ کی یہ حکم آیا ہے، اور جس میں کہا گیا کہ سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف مہرین زہرا نے شکایت درج کرائی تھی۔ مونس الوی 1 ماہ میں جرمانے کی رقم ادا کرے۔ صوبائی محتسب اعلیٰ نے جو ہدایت دی ہے کہ جرمانہ مدعی خاتون کو ادا کیا جائے گا۔ صوبائی محتسب اعلیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ عدم ادائیگی پر ملزم کی جائیداد ضبط کی جائے۔ محتسب اعلیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزم کا شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا جائے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکٹرک حکام کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ یہ کنسرن کے الزام ثابت ہوا ہے جس پہ سزا سنائی گئی ہے، جس کے اوپر الیکٹرک کے جو سی ای او ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین بتاتے چلیں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر این او سی جاری کیوں کیا؟ کمانڈر سٹی غیر منظور شدہ قرار۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے سمیت 3 افسران کو شوکاز نوٹس جاری۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سید علی مہدی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ممتاز علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جام شورو عبدالسلام جمالی کو نوٹس جاری۔ 7 روز میں جواب دینے کا حکم، جواب نہ دینے پر کارروائی کی جائے گی۔ ایس بی سی اے حکام کا 2 ٹوک اعلان۔ تھانہ بولا خان کے علاقے میں واقع کمانڈر سٹی کو مطلوبہ ضروریات مکمل کیے بغیر این او سی جاری کیا گیا تھا۔ مزید تفصیل جانیں گے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز بتائیے گا۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے موٹر وے پہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان کمانڈر سٹی کے نام سے۔ یہ 65 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔
अब ये बात सामने आई है कि इस हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने NOC जारी किया था। पता ऐसे चला है कि इन 3 अफसरान को, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी शामिल हैं, उन समेत 3 अफसरान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुज़श्ता रोज़ शोकात नोटिस जारी किया है। जिन अफसरान को शोकात नोटिस जारी किया गया उनमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल सैयद अली मेहदी काज़मी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज़ अली लाशारी हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर जामशोरो अब्दुल सलाम जमाली हैं। इन तीनों को शोकात नोटिस जारी करते हुए लिखा गया है कि 7 रोज़ में जवाब दिया जाए। अगर जवाब नहीं दिया गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मुलाजमतों से बरतरफी भी हो सकती है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं शामिर भुट्टो, इन्होंने शोकात नोटिस जारी किया और उस शोकात नोटिस के मुताबिक के डायरेक्टर जनरल ने खुद इस मामले की तहकीकात भी की थी। एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई थी और कमेटी ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बात साबित होती है कि कमांडर सिटी को बग़ैर ज़रूरियात पूरे किए, कानूनी तकाज़े पूरे किए बग़ैर इन अफसरान ने NOC जारी किया और उस NOC के मुताबिक कमांडर सिटी ने प्लाटिंग शुरू कर दी है और इश्तिहाराती एक मुहिम शुरू कर दी है, जो सारा कुछ इस शोकात नोटिस के मुताबिक के गैर कानूनी है। चूँकि NOC जब गलत होता है तो फिर प्लाटिंग नहीं की जा सकती और इश्तिहारात नहीं दिए जा सकते। अब ये 7 दिन का मामला है। देखना यह है कि ये मज़कूरा अफसरान जो हैं इस शोकात नोटिस का क्या जवाब देते हैं और देखना ये भी है कि जो मंसूबा है 65 एकड़ पे फैला हुआ कमांडर सिटी, उसके खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कार्रवाई करती है। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का टेंडर आज दोपहर 1 बजे खोला जाएगा। TCP के मुताबिक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में टेंडर खोलने की तकरीब। चीनी दरामद के लिए टेंडर खोलने का अमल आज कमेटी रूम में होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए इस वक्त जैसे कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है चीनी की कीमतों का हुआ है। चीनी 195 से 200 रुपए के करीब पहुंच गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने फैसला किया था तकरीबन 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का। तो आज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान जारी किया कि 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का जो पहला टेंडर है आज दोपहर 1 बजे खोला जाएगा। TCP जो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में टेंडर खोलने की तकरीब होगी। चीनी दरामद करने के लिए टेंडर खोलने का अमल आज कमेटी रूम में होगा और 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का फैसला आज ही होगा। और जिसमें देखा जाए मजमूई तौर पर जो हुकूमत ने फैसला किया है कि जो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मजमूई तौर पर 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला हुआ था, उस 5 लाख में से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का जो टेंडर है आज खोला जाएगा। ब्यूरो चीफ CT21 अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल की 4 में से 3 लिफ्टें खराब हैं, जबकि फाल एक लिफ्ट भी अक्सर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानेंगे इब्राहिम रेन से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी जनरल अस्पताल में, जहां पर बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता कई बरस से अस्पताल की जो 4 में से 3 लिफ्टें ख़राब हैं, जिनको बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और यहाँ पे जो रैंप है वो भी नहीं है, जबकि जिसकी वजह से मरीज़ों को सीढ़ियों के ज़रिए यहाँ पे आना पड़ता है और एक लिफ्ट कभी कभार जो ठीक है वो भी बंद हो जाती है। तो इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया जो इक़दाम कर रही है उसको ठीक कराने के लिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्पताल के MS डॉक्टर जमील मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि लिफ्टें जो ख़राब हैं उनको नई लिफ्टें कब लगाई जाएंगी और जो ठीक लिफ्ट है वो भी कभी कभार बंद होती है, तो उसके लिए भी क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। देखिए, लियारी जनरल हॉस्पिटल एक टर्शरी के टीचिंग हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की बेहतर सर्विसेज की वजह से हॉस्पिटल में पेशेंट्स का वर्कलोड जो है काफ़ी बढ़ गया। इंडोर पेशेंट्स का और आउटडोर पेशेंट्स का मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, हर किस्म की सर्जरीज़ हो रही हैं और हमारे पास जो है वो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं।
جہاں تک لفٹوں کی بات ہے تو یہ لفٹیں ہمارے پاس ایک فنکشنل ہے اور 3 لفٹیں ہماری بہت عرصے سے یعنی وہ بہت پرانی ہیں، تقریباً 40-45 سال پرانی ہیں. تو اس میں اچھی بات ایک یہ ہے کہ ہم نے بھی کئی بار ریکویسٹ کی ہے اور سیکٹری ہیلتھ ریحان بلوچ صاحب نے خود بھی یہاں پہ وزٹ کیا اور انہوں نے ہاسپٹل کے لیے 3 لفٹیں دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس پہ اقدامات بھی اچھے اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں. تو سیکٹری ہیلتھ صاحب کے ان اقدامات کی وجہ سے ہاسپٹل کو ایک بہتر سہولت ملنے والی ہے. ایک کراچی کے گنجان آباد علاقے میں ہے جہاں سے مختلف علاقوں سے بھی مریض آتے ہیں اور یہاں پہ برڈن بڑھ چکا ہے، کافی حد تک مریض آ رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پہ ہزاروں افراد یہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو 3 لفٹیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کرانے کے لیے سیکٹری صحت اقدامات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ساتھ میں ریمپ بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ آنے والے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہو سکیں. جی. سندھ حکومت کا جعلی کھاد زرعی ادویات کے خلاف صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ضلعی سطح پر زرعی مانیٹرنگ ٹیمیں فعال کرنے اور کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی افسران کو ہدایت جاری. بتاتے چلیں سندھ حکومت کا جعلی کھاد زرعی ادویات کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ضلعی سطح پر زرعی مانیٹرنگ ٹیمیں فعال کرنے اور کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں. سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، سندھ حکومت کا جعلی کھاد زرعی ادویات کے خلاف صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ. اس حوالے سے مزید جانیں گے خورشید رحمانی سے. جی خورشید بتائیے گا. جی سندھ حکومت کا جعلی کھاد اور زرعی ادویات کے خلاف صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے. اس وجہ سے سندھ حکومت کے جو صوبائی وزیر زراعت ہیں اور ان کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ جن میں جعلی کھاد سپلائی کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت فیصلہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، جبکہ زرعی مانیٹرنگ ٹیمیں فعال کرنے اور معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. سندھ حکومت نے جعلی کھاد اور زرعی ادویات کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا. اس سلسلے میں صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر اور سیکرٹری زراعت محمد کمال نارجو صوبہ سندھ کے ممتاز کاشتکار رہنما نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں کاشتکار رہنما سید ندیم شاہ اور دیگر بھی موجود تھے. اس حوالے سے ملاقات میں سندھ سیڈ ایکٹ کے مؤثر نفاذ، سرٹیفائڈ کپاس کی اقسام اور اس کے علاوہ کھاد کی قلت اور زرعی اجناس کی فراہمی پر مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ محکمہ زراعت سندھ کے مطابق ٹنڈوالہ یار میں ٹماٹر، آم اور کیلے کی کاشت قیمتوں پر بھی کنٹرول مسلسل فراہمی پر بھی گفتگو کی گئی، جبکہ سر کے علاقوں میں فغول جیسے مفید پودوں اور سرٹیفائڈ پیاز کے بیج کی دستیابی پر بھی بات چیت کی گئی. اس حوالے سے صوبائی وزیر نے یہ ہدایت کی ہے کہ یہ کاشتکاروں کو وقت پر پانی کی فراہمی کے لیے محکمہ پاشی سے بات کی جائے، جبکہ واضح ہے کہ موسم تبدیلی اور پانی کی قلت زرعی شعبے پر منفی اثر ڈال رہی ہے. اس وجہ سے صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے کہ جو انلیگل کھاد ہے اس کے خلاف جو استعمال کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. جی ہمارے نمائندے خورشید رحمانی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. بتاتے چلیں کہ سندھ حکومت کا جعلی کھاد زرعی ادویات کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ضلعی سطح پر زرعی مانیٹرنگ ٹیمیں فعال کرنے اور کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی افسران کو ہدایت جاری کی گئی. موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے میں 1 روز باقی، اردو بازار میں بدستور کتابوں کی قلت برقرار. 9ویں 10ویں 12ویں جماعت کے مضامین کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں، طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. چیئرمین اردو بازار ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ مختلف پبلشرز کو کتابیں چھاپنے کا موقع ملنا چاہیے. اس حوالے سے مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے. جی زبیر آگاہ کیجیے گا. بالکل جی، دیکھیں موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے میں صرف 1 روز جو ہے وہ باقی ہے، لیکن اگر کتابوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کراچی کے جو اردو بازار ہیں وہاں پہ کتابوں کی جو قلت ہے وہ ابھی بھی بدستور دیکھنے کو نظر آتی ہے. کل سے باقاعدہ طور پر کلاسز کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اسکول بھی کھل جائیں گے اور 12ویں جماعت کی کلاسز کا بھی آغاز جو ہے کل سے ہو جائے گا. لیکن اردو بازار کی اس وقت میں سچویشن آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کے اردو بازاروں میں کتابوں کی قلت ہے، کتابیں موجود نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو طالب علم ہیں وہ کافی پریشان ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود ہیں، 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں. مجھے بتائیے کون سی کتاب کی تلاش میں؟ سر میں سیکنڈ ایئر کی بایو کی اور انگلش کی کتاب ابھی تک نہیں ملی تھی. میں سروے کر رہا ہوں میں، اور ابھی تک کہیں بھی شاپ پہ اویلیبل نہیں ہے. اب کل سے کلاسز اسٹارٹ ہیں، کیسے
अपनी पढ़ाई कवर अप करेंगे। उर्दू बाज़ार एसोसिएशन के सदर साजिद यूसुफ भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। साजिद भाई क्या कहेंगे स्टूडेंट पर, बहुत शुक्रिया आपका। साजिद भाई क्या कहेंगे, स्टूडेंट परेशान हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ पर कल से क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, तातीलात ख़त्म होने को हैं, किताबें इस वक्त की क्या सिचुएशन है, कितनी किताबें मौजूद नहीं है? काफ़ी बुक शॉर्ट हैं इस वक्त बाज़ार के अंदर। आज 3 माह हो गया हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत यही है जो आपके पब्लिशर कम है। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो एक पब्लिशर है उर्दू अकेडमिशन, उनकी बुक्स तो साल ही शॉर्ट रहती हैं, न जाने वो क्या छापते हैं, क्या क्वांटिटी छापते हैं, मुझे खुद समझ नहीं पड़ती। अभी आप देखें 9-10 की बायोलॉजी नहीं है, मैथ 1, 2, 3 नहीं है, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकंड ईयर की नहीं है। अच्छा, इंग्लिश सेकंड ईयर की भी न्यू बुक्स इस साल लॉन्च होगी, वो भी अभी प्रिंट होके आई नहीं है। अच्छा, मैथ 1, 2, 3 नहीं है, 5 नहीं है। बस इस तरह काफ़ी मसाइल हैं। ये एक स्टूडेंट नहीं, हमारे पास तो रोज़ कई स्टूडेंट आते हैं और कई माँ बाप आते हैं और धक्के खा रहे हैं मुसलसल। ठीक है, आज 3 माह से उन्हें बुक्स नहीं मिलती। जब ठीक है जी, बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च पड़ता है और कारोबार भी इससे मुतासिर है। कारोबार इस लिहाज से मुतासिर है कि जब स्कूल खुलने वाले होते हैं उससे 1-2 रोज़ कबल जो है उर्दू बाज़ार में चांदनी का समा होता है, चांद रात का समा होता है, लेकिन उर्दू बाज़ार में इस वक्त यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनको मन पसंदीदा किताबें जो है वो मिल नहीं रही हैं। मन पसंदीदा किताबों से मुराद जिन क्लासेस में वो पढ़ रहे हैं उससे मुतल्लिक जो किताबें हैं वो किल्लत का शिकार दिखाई देती हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि पब्लिशर्स की जानिब से जो है ये कोताही सामने आ रही है कि किताबें पब्लिश ही नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से उर्दू बाज़ार में इस वक्त किताबों की किल्लत का जो सामना है वो हमें देखने को नज़र आता है। जी, महकमा स्कूल तालीम सिंध में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालुका एजुकेशन अफसर सजावल मीर अल्लाह डीनो का तबादला। मीर अल्लाह डीनो तालुका एजुकेशन अफसर मीरपुर भेटोरा तैनात। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम के 3 स्पेशल एजुकेशन अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालुका एजुकेशन ऑफिसर सजावल मीर अल्लाह डीनो का तबादला करके उनको तालुका एजुकेशन अफसर मीरपुर भेटोरा तैनात कर दिया गया, जबकि मंजूर अहमद मेमन का टाउन एजुकेशन अफसर बलीर से तबादला करके उनको टाउन एजुकेशन अफसर के साथ तैनात कर दिया गया है, जबकि काजबानो जुर्के को तालुका एजुकेशन अफसर जिला में तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। बताते चलें, सिंध असम्बली में MQM नजम मिर्जा ने गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ बिल जमा करवा दिया। बिल गैर कानूनी इमारतों की तामीर को रोकने के सिलसिले में जमा करवाया गया है। अपडेट ये है, सिंध असम्बली में MQM नजम मिर्जा ने गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ बिल जमा करवा दिया है। सिंध असम्बली में MQM नजम मिर्जा ने गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ बिल जमा करवा दिया। मज़ीद जानेंगे आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये MQM के रुकन हैं नजम मिर्जा। इन्होंने सिंध असम्बली में आज एक करारदाद नहीं, एक बिल है, बिल कानून साजी के लिए जमा कराई जाती है, एक बिल जमा करवाया है। इसका मकसद ये है कि गैर कानूनी जो इमारतें हैं उनके खिलाफ उनकी तामीर को रोका जाए, और अगर तामीर नहीं रुकती है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। ये है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल तरमीमी बिल 2025, और बिल का मकसद ये है कि सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी में शफाफियत, डिजिटल इस्लाहात और अफसरान की जवाबदेही को शामिल किया जाए। इस बिल में 3 तजवीज़ दी गई हैं, जिनमें कहा गया कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तामीरात की जदीद निगरानी की जाए, गैर कानूनी तामीर पर सख्त सजाएँ और भारी जुर्माने आयद किए जाएँ, थर्ड पार्टी स्ट्रक्चर ऑडिट को लाजमी करार दिया जाए, और अवामी बिल्डिंग रजिस्टर्ड का अजरा की तामीर अवाम के सामने लाई जाए। ये जो है इसमें तजावीज़ दी गई हैं इस कानूनी बिल में। ये बिल होगा तो प्राइवेट बिल, ज़्यादातर हमारे यहाँ प्राइवेट बिल मंजूर नहीं होते। अब देखना ये है कि कल जो है सिंध असम्बली का इजलास होगा, इसमें ये बिल पेश होता है या नहीं होता है। जी आजिज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्टील मिल्स के मुलाजमीन का ऑफिसर क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन ने ऑफिसर्स क्लब को ताला लगा दिया।
کہا عدالتی حکم کے باوجود ملازمین کو بحال نہیں کیا جا رہا، فوری طور پر سی ای او کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھا جائے پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کا آفیسر کلب کے سامنے دھرنا دیا ہے، آفیسر کلب کو تالا لگا دیا، مین گیٹ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عدالتی اور یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود ملازمین کو بحال نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہاں جو پاسلو کے جو ممبران ہیں اور عہدیدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسٹیل ٹاؤن ملازمین کی بجلی کے بل 200% اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ برداشت سے باہر ہے۔ ساتھ ہی کہا ہے کہ ملازمین کو اسٹیل ٹاؤن سے نکالنے کی سازش کے لیے لیٹر دیے گئے ہیں۔ گلشن عزیز اسٹیل ٹاؤن کا پانی بند کر دیا گیا ہے جو سراسر زیادتی ہے، اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے فوری طور پر سی ای او کو برطرف کیا جائے، اور یہاں پہ جو تمام جو ہیں فاصلوں کے اور دیگر ممبران جو اسٹیل مل کے ہیں عہدیدار، جس میں دنی بگ سمو ہیں، فاصلوں کے صدر ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہاں دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا ایشو وہاں پہ یہ کہ جو وہاں کے ملازمین تھے جن کو گھر دیے گئے تھے ان کے پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے لوگ چلے جائیں۔ ساتھ ہی بجلی کے بل جو ہیں وہ واجبات کے نام پر ڈال کے 200% کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کو وہ احتجاج کر رہے ہیں، جس پر احتجاج جاری ہے۔ اشرف خان، بہت شکریہ، مزید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک امریکہ کے درمیان تاریخی معاہدہ طے معاہدہ دو طرفہ تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ خرم شہزاد بولے معاہدے سے توانائی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو کرنسی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف خان، بتائیے گا کس طرح سے یہ معاہدہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے؟ ملکی معیشت کے لیے بڑی خبر آئی ہے کہ یہاں پہ دیکھا جائے پاک امریکہ جو ہے اس کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ کے درمیان جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے یہ اہم سنگ میل ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ معاہدہ دو طرفہ تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ پاکستانی برآمدات پر امریکی موصولات میں کمی کا اعلان ہوا ہے، جو ٹیکسز سے وہ کم ہوئے جس سے جو پاکستانی بزنس مین ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات میں یہ معاہدہ ہوا ہے۔ امریکی سیکریٹری آف کامرس اور ٹریڈ کی جو وزیر ہیں ان سے اہم ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ معاہدے سے توانائی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو کرنسی سمیت اہم شعبے میں تعاون بڑھے گا جو کہ ملکی معیشت میں نئی سرمایہ کاری کے راستے ہموار کرے گا، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ پاک امریکہ جو اقتصادی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے، پاکستان کی امریکی منجو تک رسائی میں اضافہ ہوگا، اور خرم شہزاد نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی سرمایہ کاری پاکستان کی ترقیاتی منصوبے میں شامل ہوگی، اور معاہدے سے امریکی ریاستی سطح پر بھی شراکت داری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جی بالکل، ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، تاریخی معاہدہ طے پایا ہے امریکہ اور پاکستان کے مابین۔ اشرف خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ Today marks the culmination of the journey that we started a few months back. جب یہ ٹیرف کی ساری ڈسکشن شروع ہوئی تو اس سے لے کر آج تک کا جو سفر ہم نے کیا in terms of making sure کہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں، جو ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے، and then in terms of the tariff lines on both sides. تو آج جو صبح جو ملاقات ہوئی اس میں ہم سب موجود تھے، اس میں ایمبیسڈر گریئر تھے، سیکرٹری لٹنک تھے، and we had again a very constructive final round of discussions which will then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. اور وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ان کا جو میسج ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ دیکھیے from our perspective it was always going beyond the immediate trade imperative، اور اس کا سارا جو مقصد بھی یہ تھا اور ہے کہ trade and investment have to go hand in hand، اور اس میں جو larger economic partnership، bilateral partnership، strategic partnership، I think وہ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے، and I think for that I have to start by thanking everyone who has been involved in this process, starting with our country leadership۔ اس میں جو private sector کا رول ہے وہ بڑا ایک نمایاں رول ہے،